ژوب اور ہرنائی میں مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال ہے۔ ممنوعہ مقامات پر پکنک منانے اور غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ممنوعہ مقامات پر گاڑی لے جانے والے ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ہرنائی حضرت ولی کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ولی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں تفریحی مقامات پر؟ تھینک یو۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن سے لیا۔ کل ہمارے ضلع میں 3 بندے اس خلاف میں پھنس چکے تھے، جو ہیوی سپورٹس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو نکال دیا گیا۔ صوبائی حکومت کی ہدایت روشنی میں جہاں پہ بارشوں اور دین تعلیم کا خطرہ ہے، وہاں پہ لوگوں کو ہم نے یہ ہدایت دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جانے سے گریز کریں۔ یعنی اس حوالے سے اس طرح کا کوئی ہماری طرف سے کوئی ڈائریکشن یا نوٹیفیکیشن ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وقت سے پہلے ہدایت دیا جائے، اور کیونکہ ہماری جو لیوی سپورٹس ہے وہاں پہ موجود ہے، گاڑیاں وہاں پہ جانے سے خود روکتے ہیں۔ گرفتاری یا اریسٹ کرنے کا اس طرح کا کوئی اقدامات یا ہدایت ہمیں ابھی تک نہیں ملے۔ ان کو انفارم کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہم نے سارے مسجدوں کی جو امامز ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے۔ جب بھی سیلاب آتا ہے ان کو ہم اطلاع دیتے ہیں، وہ مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہیڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہماری ہیوی سپورٹس کھڑی ہے۔ جب سیلاب اوپر سے آتا ہے تو وہ نیچے ڈون ایریاز میں اطلاع پہلے سے دے دیتے ہیں تاکہ لوگ نکلے، اور وہاں پہ ہم نے جو سرکاری بلڈنگز ہے ان کو ہم نے ایز اے شیلٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی صورتحال نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حضرت ولی کاکڑ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو بالائی علاقوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ ریسکیو اداروں، ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومتوں سے اس حوالے سے رابطہ مزید فعال کرنے کی ہدایت۔ موبائل فون میسج کے ذریعے شہریوں کو موسمی صورتحال کی پیشگی اطلاع دینے کی بھی ہدایت۔ طوفانی بارشوں کی وارننگ، شمالی علاقوں میں صورتحال الارمنگ۔ این ڈی ایم اے نے 24 سے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ سوات کے بعد ہری پور اور دیگر سیاحتی مقامات پر 144 کی پامالی۔ ہری پور میں پابندی کی خلاف ورزی پر ندی نالوں میں نہانے والے 40 افراد گرفتار۔ پی ڈی ایم اے نے 24 گھنٹے کے دوران 21 ہلاکتوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ پشاور میں پی ڈی ایم اے کا عملہ چھٹی کے روز بھی ڈیوٹی پر بلا لیا گیا۔ ملک بھر میں پری مانسون بارشوں کا ہیوی سپیل جاری ہے۔ اسلام آباد، کشمیر اور خطہ پوٹھوہار میں بادلوں کا راج ہے۔ مری، گلیاس، سوات اور دیر میں موسلادھار بارش کا الرٹ۔ جنوبی پنجاب، زیریں سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے۔ مری، کشمیر، خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی اندیشہ ہے۔ بارشوں کے الرٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈی جی میٹ مہر صاحبزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خان صاحب، بتائیے گا کہ شمالی علاقہ جات میں کتنی بارش متوقع ہے اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ بارش تو ہے، ابھی تو مونسون کا آغاز ہے۔ یہ تو بارش اب دیکھیں نا، مونسون بھی ابھی تک آگے جو ہے نا جولائی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اس دفعہ پہلے آ گیا ہے، تو یہ آغاز ہے، تو ابھی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خیر، گلگت بلتستان میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتے ہیں جب نیچے اس سے مونسون جو ہے اس کا ٹریک جو ہوتا ہے وہ کشمیر اور یہ آپ کے منسیرا ڈویژن اور ان سے شروع ہو کے پھر چترال اور یہ نیچے تک آتا ہے۔ یہ ابھی تک آگے بھی جو ہے کچھ دن تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لوگوں کو آپ ایڈوائز کر دیا کریں میڈیا کے تھرو کہ جب لینڈ سلائیڈنگ ہو، فلیش فلڈنگ ہو، دریاؤں میں جانے سے ذرا گریز کریں۔ اس دن بھی جیسا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد تو اور زیادہ ہو جانا چاہیے، اور یہ بارشوں کا سلسلہ بالکل ابھی تک کنٹینیو رہے گا کافی دنوں تک۔ علاقے جو ہے نا ولنریبل پہاڑی علاقے ہیں، جہاں پہ بارش زیادہ ہو کے ندی نالے بہتے ہیں، ان کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جس میں کشمیر، ہمارے شمالی علاقہ جات، گلگت بلتستان یا کے پی کے کچھ علاقے جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے آج کل۔ مناسب وقت تو یہی ہے نا کہ جائیں، لیکن یہ جو ہے نا جو ایونچولیٹیز ہوتی ہیں ان سے ذرا نہ کھیلے۔ جب بارشیں ہو رہی ہیں پہاڑی علاقے میں تو وہ سفر سے اوائڈ کریں، تاکہ یہی نہ ہو کہ وہ کہیں راستے میں بلاک ہو جائے۔ اور دوسرا، بالکل رسک نہ لے کہ جی پانی کے اندر بیٹھ کے کوئی سیلفی بنانی ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے۔
इन चीजों से अवॉइड करें। इस दफा मानसून का सीजन जो है वो काफी एक्टिव भी है, मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। तो जब मामूल से ज्यादा बारिशें होती हैं तो उसमें आपको ज्यादा बारिश भी खतरनाक साबित हो सकती है। फिर इसके साथ एसोसिएटेड फ्लड है, बाज़ का हवा तेज चलती है, थंडर स्टॉर्म आ जाता है। तो ये चीजें जो है ना इसके साथ ही होती हैं, तो इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए। होटल वाले हैं उनको भी बताना चाहिए कि ये इलाका खतरनाक है, क्योंकि वो तो वहाँ के मुकामी है ना, तो लोगों को कह सकते हैं। कई जगहों से पानी जो होता है वो 2 दिन बाद आता है, कई जगहों से उसी वक्त फ्लो शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे मुकामी लोगों को भी करनी चाहिए। कोई नहीं, हम सारे पाकिस्तान के हैं तो इंशाल्लाह वो करते भी हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि पानी के अंदर ना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महर साहबजादा खान डीजे मेट हमारे साथ मौजूद थे। सवात सैलाबी रेले में बह जाने वाले एक और बच्चे की लाश मिल गई। मिलने वाले बच्चे की शिनाख्त तानियाल के नाम से हुई है। जस्से खाकी को एम्बुलेंस में आबाई इलाके मुंतकिल किया जाएगा। एक और बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सवात सानहे के बाद चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू, महकमा इरीगेशन, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान हिस्सा ले रहे हैं। कांजू अयूब ब्रिज से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुज़ात ख़त्म की जाएंगी।